تنویر صاحب یہاں انہوں نے کشمکش کے حوالے سے ایسی کشمکش پیدا کرنی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس موضوع پر لوگوں کا ذہن کچھ ڈائریکشن ملے، میرے خیال میں سارے لوگ پہلا موقع ایسا ہے کہ اس عنوان کے حوالے سے جتنی آپ کے ذہن میں کشمکش پیدا ہو گئی ہے، اس سے پہلے کسی عنوان میں یہ کشمکش نہیں پیدا ہوئی. تو اور میرا اپنا یہ حال ہے کہ بھی آپ نے دیکھا کہ مجھے پیراسیٹامول کھانا پڑا سر کے درد کی وجہ سے. ہاں امیر ہے اس میں آپ کا یہ کم ہے. مطلب یہ ہے کہ مباحث جس سطح پر تھے وہ سطح بھی ایسی ہے کہ اس لیے کہ عام طور سے ہم لوگ نزلی گفتگو زیادہ کرتے ہیں، بالکل جب عملی معاملہ آ جاتا ہے تو پھر پریشانی بڑھتی ہے اور دشواری ہوتی ہے. لیکن یہ جیسا کہ ہم نے کہا شروع میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم گیا کی جماعت کو مبارکباد دیتے ہیں کہ میقات کے بالکل شروع میں، بلکہ ابھی میقاتی منصوبہ آیا بھی نہیں ہے، تو اس کے پہلے یہ پولیٹیکل ورکشاپ یہ بہرحال قابل مبارکباد بات ہے. اس لیے کہ ہم لوگ تو پولیٹیکل اس میں سوچتے ہیں تو فوراً الیکشن میں سوچنے لگتے ہیں، پارٹی فارمیشن میں سوچنے لگتے ہیں. یہ کہ سیاسی شعور بیدار ہو، یہاں سمجھے کہ کیا سیاست چل رہی ہے کیا نہیں چل رہی ہے، جب تک کہ اپنے کیڈر کو نہ سمجھائے اور وہ فیلڈ میں پھر نہ جائے اور پھر اس پر عمل نہ کرے، مشکل بات ہے. تو اس حوالے سے پہلے تو میں نے یہ سمجھا تھا کہ عام طور سے جب ہم لوگ طبقاتی کشمکش سیاست کے حوالے سے بولتے ہیں تو لیفٹ کی پالیٹکس پر ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ وہی پاور پالیٹکس میں کلاس میں بانٹ کر کے کلاس اسٹرگل کے ذریعے اقتدار تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں. اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہندوستان میں کلاس اسٹرگل جو ہے کاسٹ اسٹرگل میں بدل جاتا ہے. اس لیے جب یہاں کلاس اسٹرگل کی بات آتی ہے تو کاسٹ اسٹرگل کی بات بھی آ جاتی ہے. اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا ڈسکشن کلاس اسٹرگل سے زیادہ یہاں جو کاسٹ اسٹرگل ہے اس پر بات ہے. اس سلسلے میں دو چار باتیں. یہ بات تو صحیح ہے کہ اچھا کیا انہوں نے کہ عملی پہلو پر زیادہ آئے. آزادی کا پہلے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیک گراؤنڈ میں گیا اور ہم لوگ اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اور خاص طور سے کرناٹک کی زمین پر یہ بات ہو رہی ہے تو انہوں نے گویا پورے ڈسکشن کو ایک عملی شیپ دینے کے لیے اور ایک ڈائریکشن دینے کے لیے اس عنوان کے تھیوریٹیکل اس پر وہ اس تک محدود نہیں رہے بلکہ اس کے عملی پہلو پر چلے آئے. ہم لوگ کبھی کبھی امتحان میں لڑکے سب غالب پر آتا ہے تو مضمون لکھنے کے لیے تو جو ان کو یاد رہتا ہے وہی لکھتے تھے. غالب پر غالب کی شاعری پر اگر آیا، غالب کی غزل گوئی پر آئے، غالب کی شاعری پر آئے، جواب وہی لوگ لکھتے ہیں. تو وہاں تو وہ ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہاں عنوان اگر اسے آزادی کے پہلے تھا لیکن انہوں نے اس کو کھینچ کر کے ہم لوگ کے مشورے سے، ہم لوگ کے اشارے سے وہاں تک بلایا. یہ بہت اچھی بات ہے. اس سلسلے میں دو تین بات ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو ہندوستان میں آزادی کے وقت ہی سے جو کشمکش پولیٹیکل شروع ہوئی تو اس میں جو ویژن تھا پولیٹیکل جس سے اسٹرگل نکلتا ہے، ایک تو گاندھی کا ویژن تھا، ایک گاندھی کا اپنا ویژن تھا اور جو اس وقت لیڈ کر رہے تھے. دوسرا ویژن جو تھا وہ آر ایس ایس کا ویژن تھا جس کو آپ کے مختلف فاؤنڈر کے نام سے کلچر نیشنلزم والا وہ ویژن تھا. اس کی بنیاد پر یہاں پاور پر قابض ہونا چاہتا. تیسرا امبیڈکرائٹ تھے جو دلت، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اور اس میں اس وقت کی جو حکومتیں تھیں انگریز تھے اس کو کتنا پیٹرنیج اپنے حساب سے وہ دے رہے تھے.
لیکن بہرحال ایک دلت اسٹرگل تھا اور اس کے پیچھے ایک دلتوں کو کیسے امپاور کیا جائے، ایک سوشلسٹ ویژن بھی تھا جس کو عام طور سے لوہیائٹ اور جیبلائٹ جو ہے اس کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، اور ایک کمیونسٹ ویژن جو کلاس اسٹرگل کے ذریعے جو باہر سے جو انقلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں تلنگانہ موومنٹ بہت مضبوط موومنٹ کھڑا ہوا اور وہیں سے ان کا پیچھے بھی شروع ہوا۔ تو یہ پورا ویژن تھا۔ اس میں جو سب سے زیادہ ایبسنٹ ویژن ہے آزادی کے بعد، وہ یہاں کہیں مسلم پولیٹیکل ویژن نہیں، کوئی ویژن نہیں۔ اس کا مطلب ایسا ہے کہ جیسے آزادی کے بعد مسلمان پولیٹیکل خواب اس کا جل گیا، کسی کا پولیٹیکل خواب اگر جل جائے، ٹوٹ جائے، بکھر جائے، خواب دینا چھوڑ دے تو اس کا پولیٹیکل ویژن نہیں۔ تو یہ آزادی کے بعد جو سب سے بڑا خلا ہے وہ مسلمانوں کی سیاست کا کوئی پولیٹیکل ویژن نہیں، اور یہ سارے ویژن اپنے طور اب اس پہ آرٹیکولیٹ کیسے کرتے ہیں، اس ویژن میں اسٹرگل میں کیسے جاتے ہیں، پھر اس کے مطابق پالیسی اور اسٹریٹجی کیسے بناتے ہیں، یہ آگے کی بات ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے اس پورے اسٹرگل میں جو ابھی تک 60-65 سال سے چل رہا ہے، جو سب سے بڑا سوال ہے وہ پھر یہی سوال ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی کے سامنے ہو، چاہے وہ اور کسی دوسرے کے سامنے ہو، کہ اس پلرل ڈیموکریٹک سوسائٹی میں یہ جہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی قائم ہے، وہاں سیاست میں مسلمانوں کا اسلام کے حوالے سے کیا پولیٹیکل ویژن ہے۔ یہ سب سے بڑا سوال ہے ہماری پولیٹیکل ایکٹیویزم کے لیے۔ شروع میں مولانا ابوالکلام آزاد نے میثاق مدینہ کے حوالے سے ایک پولیٹیکل ویژن دینے کی کوشش کی ہے اور بحث کی، جس پر مولانا مودودی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوئی۔ کیا ہندوستان کی پولیٹیکل ویژن میں اس ڈیبیٹ کو سامنے رکھ کر کے اور میثاق مدینہ کو سامنے رکھ کر کے کوئی پولیٹیکل ویژن کھڑا کیا جا سکتا ہے جو ہندوستان کی اس فریم کو سوٹ بھی کرے، ہمارے مشن کو بھی آگے بڑھائے اور یہاں کے پولیٹیکل حالات کے مطابق ہمارے لیے نئی راہ تلاش کرے؟ تو کوئی اسٹرگل یہاں پولیٹیکل اگر یہ جو 2-4 یہاں کھڑے ہو گئے، وہاں جیت گئے، وہاں ہار گئے، اس کی اسٹڈی اپنی صحیح، لیکن کوئی پولیٹیکل ویژن کے بغیر کوئی لمبی لڑائی سیاسی ہم نہیں لڑ سکتے۔ یہ صحیح بات ہے کہ اس پولیٹیکل ویژن میں صرف میثاق مدینہ اور اپنی چیز کو پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، اس میں یہ جو آپ ابھی بحث کر رہے ہیں یہ بحث اس میں معاون و مددگار ہوگی جب اس کے مطابق آپ اسٹریٹجی بنائیں۔ ایک بات تو مجھے یہ ورک شاپ میں کسی نہ کسی بہانے یہ بات آپ سے کہ آپ کا جو کبھی مسلم لیگ کی طرف بولنے لگی، کبھی دوسری جگہ کوئی پارٹی جیت جائے آسام میں تو اس کی طرف بولنے لگی، کبھی کوئی اور کھڑا ہو اس کی طرف بولنے لگی، کبھی کہیں پر کوئی پاورڈ ہو جائے چھوٹا سا گروپ تو اس کے ساتھ ہو کر کے بولنے لگی۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک ویژن ڈیولپ کرنے کے سلسلے میں ایک نئی کوشش اور نئی شروعات اور نئی بحث ہونی چاہیے۔ مولانا مودودی نے جس فریم میں بحث کی تھی، مولانا آزاد سے جو ڈیبیٹ ہوا تھا، مسٹر جناح اور گاندھی کی جو گفتگو تھی، یہ ساری چیزیں ہمارے بیک گراؤنڈ کی، لیکن اب یہ سب چیزیں آج کے ڈیٹ میں ہمارے لیے کارآمد ہیں۔ آپ اقامت دین کے ایکویلنٹ اسلامی حکومت کا قیام دماغ میں رکھیں، لیکن یہ آپ کے پولیٹیکل ویژن کو کتنا اس سے حرارت اور روشنی مل رہی ہے، اس سب پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ یہ بات پہلی بات، اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ یہاں اسلامی شناخت کے ساتھ اسلامی حیثیت سے کوئی پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بات نہیں کر سکتے۔
छुटपुट कोशिशें रखें। दूसरी बात यहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में ये सब जो अचंभे सब देख रहे हैं आप, इसके पीछे दरअसल यहाँ जो पॉलिटिकल फोर्स का आरएसएस का जो नेटवर्क है, उसकी जो इंस्टीट्यूशंस, उसकी जो स्टडी का ये कमाल। मैंने 10 दिन लगातार आरएसएस के दफ्तर में दिल्ली में बैठ के उनके साथ डिस्कशन किया है, देखा तो उनके बाज़ाब्ता रिसर्च सेंटर में सारी चीज़ें, एक इलाके की पूरी टोपोग्राफी, एक इलाके की इकोनॉमिकल सिचुएशन, खुद ये बात कि मुस्लिम कम्युनिटी को हम कैसे कह सकते हैं, उन्हीं के दफ्तर में उन्होंने इकबाल का वो शेर हम पढ़ते थे और झूमते थे, लेकिन वो आरएसएस के दफ्तर में हमको बताया उसने कि कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो हम लोग समझते थे कि मुसलमान इस्लाम के लिए ये बात है। उसने कहा ये तो इकबाल ने यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, तो एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में इकबाल ने कहा, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर क्या है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात ऐसी है। तो कह रहा था कि ये जो कुछ बात इकबाल कहता है, ये तो हमारे तहजीब, हिंदू तहजीब के बारे में कहता है, इसकी जो तवानाई है, इसकी क़ुव्वत के बारे में कहता है। उसने बताया कि मुसलमानों में हमारे लिए जो सबसे सुटुल तबका है, जिसको हम धीरे धीरे करेंगे, वो बरेलवी तबका है, को परस्तिश करते हैं और उनसे हमारी बहुत सी चीज़ों में मेल खाता। ये जो आप कह रहे हैं मठों पर कब्जा, उन्होंने बाज़ाब्ता अइम्मा मसाजिद, बड़े बड़े ऐसे लोगों को पूरी तरह उनके साथ उनके लिंकेज बने हुए हैं कि कैसे उनको आप अपने साथ अपने पॉलिटिकल एजेंडे के मुताबिक ले करके मुस्लिम समाज के अंदर भी चले जाए। तो ये नहीं है, उन्होंने एक एक जगह, मैं दिल्ली से जा रहा था रांची, राजधानी में एक नौजवान दाखिल हुआ, होने के बाद उसका एसी काम नहीं कर रहा था, उसने सबका एसी काम नहीं कर रहा, उससे बात किया, बहुत एक्टिव आदमी था। हमने भी कहा, उसके बाद जैसे ही आया टीटी उसको कहा कि अच्छा तुम दूसरे में चले, बोला नहीं दूसरे में कैसे जाएंगे, यहाँ फैसिलिटी दो, सबको फैसिलिटी दो, और सबको मोबालाइज कर दिया। सबको मोबालाइज करते 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 बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसने 2-4 नौजवानों को कहा इसकी चेन पूरी आगे करनी, और उसने आखिर में चेन पूरी कानपुर से पहले चेन पूरी करवा दी और पूरी राजधानी को गई। जब पुलिस आई और किस डब्बे में दूसरे कहा क्या बात है, उसके बाद उसने बताया कि मैं आरएसएस का जिम्मेदार हूँ, झारखंड जा रहा हूँ, वहाँ रांची मेरा हेडक्वार्टर है इनका, और उसने कानपुर शुरू कर दिया कि सारे आरएसएस के लोग वहाँ पहुँचे। उसके बाद उसने कहा हमको वैद्य तुम्हारे इससे बात करनी है। अब बेचारा वो लोग घबराया, परेशान हुआ, बोला कि हम कानपुर में एसी दुरुस्त कर देंगे। कानपुर जब हम पहुँचे तो देखा कि सारे वो हाफ पैंट पहने तो उसके लोग पहुँचे हुए। उसके बाद एसी नहीं बना, उसने कहा वहाँ करके जितने लोग हैं इस डिब्बे में सबका पैसा तुमको वापस करना होगा, स्लीपर क्लास कर लेना होगा। और रांची जाके उसने सबका वापस कराया और अपना विजिटिंग कार्ड, उसने बताया मैंने PhD की है अमेरिका में केमिस्ट्री में, मैं इंडोनेशिया में फादर करते हैं, और मैं यहाँ आरएसएस का आया हूँ झारखंड देखने के लिए। तो उसने कहा हमको सिर्फ मोबिलाइज नहीं करते, एजिटेट भी करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना जबरदस्त उनका नेटवर्क है कि आप उसको अंदाज, आप हम लोगों ने स्टडी नहीं की उसकी। ये तो आप बैकवर्ड की बात, दलित की बात कर रहे हैं, ट्राइबल्स में उन्होंने बहुत जबरदस्त 1952 से उन्होंने ट्राइबल्स में काम किया, और ये जितने ट्राइबल स्टेट हैं, गुजरात और राजस्थान और झारखंड और छत्तीसगढ़, उसमें सब में बीजेपी आरएसएस असल है ऊपर।
اور انہوں نے مشنری کو جواب دیا ہے اس کا، اور سب سے مضبوط وہی ہے. اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ انہوں نے پٹا نہیں لکھوایا. جب وہ دیکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ ہم کو کب جانا چاہیے، اس میں ہمارا مفاد ہے کلچرل نیشنلزم کا اور ہمارے اس الٹیمیٹ ایجنڈے کا، اس کو وہ آگے بڑھا دیتے ہیں. اس وجہ سے معاملہ صرف برہمن کا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ٹرائبل اسٹیٹس ہیں جس میں ٹرائبلس ہیں، پاورفل ٹرائبلس ہیں، اراؤ ہیں، منڈا ہیں، یہ سب آر ایس ایس کے. ہمارے یہاں جو جھارکھنڈ بنا اس کے چیف منسٹر اب تک جتنے چیف منسٹر وہ سب آر ایس ایس کا ہاتھ پیر پہ رہے. یہ جو ابھی انا ہزارے موومنٹ چلا رہے تھے، تو وہ موومنٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایکسٹرا کنسٹیٹیوشنلس کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باڈی کو ڈکٹیٹ کر دے باہر سے کہ 2 آدمی کو لے لیں. ہمارے جو لیفٹ کے ساتھی جو ہم لوگ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آر ایس ایس اگر یہ قوت لگا دے جیسے ماس موومنٹ کے ذریعے سے مصر میں ہو رہا اور دوسری جگہ ہو رہا ہے، تو یہاں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ یہاں بہت بڑی تبدیلی ہو سکتی. تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں، آپ اگر یہاں اسٹڈی کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں آر ایس ایس بہت دنوں سے اس طرح سے کام کر رہی ہوگی کہ یہ آبادی میں یہ جو بیکورڈ کلاس ہے یہ ہمارا اعلی کار کیسے بن سکتا ہے. جیسے ہم اپنے یہاں ٹرائبلس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اراؤ منڈا کو کر دیا، کس طرح انہوں نے بہار میں ٹھیک بیکورڈ دونوں ہیں، بیکورڈ یادو بھی ہیں اور بیکورڈ کرمی بھی. نتیش کمار کرمی کی یہ ہے ساری نیٹ ورکنگ اور بوتھ مینجمنٹ آر ایس ایس کا ہے. نتیش صاحب جیتے ہیں، اس کے آگے وہ نکل نہیں سکتے. تو ہندوستان میں جو یہ پورا اسٹرگل ہے، دوسری پارٹیوں میں بھی ہر جگہ لوگ رہتے ہیں. شروع میں کانگریس پارٹی جو تھی تو پارٹی میں سارے لوگ تھے، شام بھر سے مکھرجی اسی میں تھے، سوشلسٹ لوگ اسی میں تھے. سوشلسٹ کو تو نہرو نے جان مار دیا، اس کی کمر توڑ دی سوشلسٹک پیٹرن سوسائٹی کیا کر کے. ایک جو تھرڈ فورس زندہ تھا، ایک ریجنل، آپ کو یاد ہوگا ریجنل فورسز کی وجہ سے ایک بار اٹل بہاری واجپئی 13 دن تک پرائم منسٹر رہے. اور آج ریجنل فورسز کو کیسے انہوں نے تو کیا پورا یہ کام، یہ کانگریس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی باڈی نہیں، ان کی تو 1000 باڈی ہے جو کام کرتی ہے. اسٹوڈنٹ کی الگ ہے، لارز کی الگ ہے، ڈاکٹرز کی الگ ہے، ساری ہے، اور سارے سماج میں کام کر رہے ہیں، ایکٹیو ہے سماج کے ہر طبقے میں. اس وقت ہندوتوا فورس جو ہے پولیٹیکل پاور ہی پولیٹکس نہیں، پیپلز پالیٹکس میں انہوں نے تو ایم سی سی کے اندر جا کر کے ان کو توڑ. آج جھارکھنڈ میں ایم سی سی کے علاقے میں ایکل ودیالیہ کر کے ایک ٹیچر کا اسکول آر ایس ایس والوں نے کھولا. اور ابھی جو انہوں نے بڑا پروگرام کیا تھا، اس پروگرام میں ایم سی سی کے لوگ موجود تھے. ایم سی سی کے لوگوں نے کہا بھائی انہی لوگوں نے ہمت کر کے ہمارے یہاں اسکول کھولا ہے ایکل ودیالیہ کا. تو ان کا ایک پورا پروگرام ہے ہندوتوا فورس کا. اور اس ہندوتوا فورس کے پروگرام کے مقابلے میں لیفٹ کا کوئی پروگرام نہیں، دوسرے ریجن کا کوئی پروگرام نہیں. کاشی رام کی پوری سیاست، کاشی رام کی پوری سیاست اپنے جیسے ہم لوگ ایک بڑا درخت لگاتے ہیں جو بہت بڑا ہوتا ہے بہت دنوں میں، اور چھوٹا سا درخت ہوتا ہے کدو کا لت لگاتے ہیں تو ایک سیدھا دیا پھل میں ختم ہو گیا. کاشی رام کی سیاست جسٹس کیسے قائم کیا جائے ہندوستان کے پورے سماج میں، اس پر ان کا کام نہیں تھا. ان کے ساتھ جو انجسٹس ہے، اس انجسٹس کے سلسلے میں ان کو کیسے امپاور کیا جائے، تھوڑے دور تک چلی بات. تو اس کے بعد پورے ہندوستان کے لیے نہ کوئی نقشہ ہے، نہ پوری کمیونٹی کے لیے کوئی نقشہ ہے. تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے 60-65 برسوں کے دوران ایک پورا گروپ اپنے ویژن کے مطابق زندگی کے تمام میدان میں کام کرتا رہا، جس کے برعکس جو دوسرے لوگ تھے. ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. بنگال کے لیفٹ
جو سب سے زیادہ کلاس اسٹرگل کے تھے، جن کی سب سے زیادہ کمر، وہ سب سے زیادہ وہاں جتنے چیف منسٹر ہوئے، جتنے منسٹران ہوئے، جتنے بڑے اوپر کے لوگ ہوئے، سب اپر کاسٹ ہوئے. معلوم ہے کہ کلاس اسٹرگل یہ کر رہے تھے اور سارے اپر کاسٹ کے لوگ وہاں داخل تھے. انہوں نے لینڈ ریفارم بھی لایا، تو اس طرح لینڈ ریفارم لایا کہ جتنے ہندوؤں کو فائدہ پہنچ رہا ہوں، یعنی مسلمان جو زمین چھوڑ کر کے بڑے بڑے لینڈ لارڈ بنگلہ دیش کے تھے ادھر کے، ان کی زمینیں تو تقسیم ہو گئی، اور جو غیر مسلم لینڈ لارڈز تھے ان کی زمینیں اس طرح سے نہیں جا سکتی. آج جو وہاں اتنا زبردست مسلمانوں میں ریئیکشن ہے اور دوسرے لوگوں نے ریئیکشن کی، انہوں نے اپنے ایجنڈے کو وہاں سرو نہیں کیا، بلکہ ہندوستان کا جو کاسٹ کا نظام ہے اس کاسٹ کے نظام کے مطابق انہوں نے سرو کیا. پارٹی جو ہے کاسٹ لائن کی استعمال ہے. اور ادھر تو جو عالمی صورتحال ہے، جو گلوبل کیپٹلزم ہے، اس نے تو سب کو اور موقع فراہم کیا. یہ بات ختم کرنے سے پہلے بات آپ ہندوستان میں ایک بڑے مشہور کشن پٹنائک گزرے ہیں، ایک بڑے سوشلسٹ فکر تھے، انہیں کے یہ چیلا ہے یوگندر یادو. رانچی میں ایک بار آئے تھے تو ہم لوگوں نے ان کو فورم سے بلایا تھا، مسلمانوں کا پولیٹیکل انیشیٹو کیا ہو، مسلمانوں کا رول کیا ہو. تو ان سے بات ہوتی ہوئی ایک بات یہ آئی، ہم لوگوں نے بھی یہ بات کی کہ اس وقت دو ہی ایجنڈا ہے اس ہندوستان میں جس پر ہم کو جنگ کر کے لڑنا چاہیے. ایک ہے گلوبل کیپٹلزم، ایک ہے کمیونل فاشزم. انہوں نے کہا ایسا ہو کہ گلوبل کیپٹلزم کا ڈائریکٹ حملہ اسلام پر ہے، مسلم ممالک پر ہے، اور اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سود کے نظام کے خلاف یہی ایک نظام کھڑا ہو سکتا ہے. اس لیے گلوبل کیپٹلزم کی لڑائی میں آپ قیادت کریں اور ہم ساتھ دیں آپ کا، اور کمیونل فاشزم کی لڑائی میں ہم لڑیں، سوشلسٹ لڑیں اور ہم جیسے لوگ لڑیں اور آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجیے. اور یہ کمبینیشن وہی ہو جو خلافت موومنٹ کا کمبینیشن تھا کہ خلافت کی تحریک میں محمد علی جوہر آگے تھے اور گاندھی جی صاحب تھے، اور ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں گاندھی کی لیڈرشپ تھی، جوہر محمد علی جوہر کے ساتھ تھے. یہ جو میں نے یوگندر یادو جو رانچی گئے تھے تو ان سے ہم نے کہا کہ ہندوستان کا جو پولیٹیکل سینیریو بن رہا ہے، اس سینیریو میں جس طرح ان لوگوں نے کام کر کے ساری چیزوں کو کنفیوز کر دیا ہے، اور سارے کلاس اور کاسٹ اسٹرگل جو ہیں اس وقت سب اس ایجنڈے اپنے اصل ایجنڈے سے ہٹ کر کے دو ہی چیزوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یا تو ان سب کو کمیونل فاشزم نکل رہا ہے یا گلوبل کیپٹلزم کے شکار ہو گئے ہیں. اس کے خلاف جو عوامی موومنٹ چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو جوڑ کے مسلمان اسی طرح موومنٹ شروع کرے جیسے کہ خلافت موومنٹ میں، اور جس طرح آزادی کی. ہندوستان میں آزادی کی ایک نئی لڑائی غیر مسلم ہر جگہ لڑنا چاہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ اور مسلمان سے. ہم اس میں شریک ہوں اور اس میں گلوبل کیپٹلزم کا اضافہ کریں. یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی لڑائی کا رہا. یہ کاسٹ اور کلاس اسٹرگل جن پر انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، یہ مزید تحقیق کے لیے ہمارے راستہ کھلتا ہے. اور اس کے لیے میں کرناٹک کی جماعت کو اور میرے مخالف محترم موجود ہیں، ہندوستان میں ایک پالیسی اسٹڈی سینٹر کی ضرورت ہے. جہاں بھی مسلمان سیاسی جلسے ہوتے ہیں، خالی تقریر ہوتی ہے، یہ چار کتاب پڑھ کے کوئی تجزیاتی گفتگو، کوئی مطالعہ، کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر جھارکھنڈ بیکورڈ اسٹیٹ نہیں ہوتا اور وسائل ذرائع کی اتنی کمی نہیں، جتنا غریب علاقہ نہیں ہوتا، تو میں یہ سینٹر وہاں دیتا. میں نے یو ایم ایف کے ذریعے انیشیٹو تو دیا، لیکن یہ سینٹر کسی ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں وسائل ذرائع مضبوط اور بہتر ہو. اگر یہ پالیسی اسٹڈیز کے سلسلے میں امیر حلقہ سوچیں، دوستوں کے ذریعے سوچیں، مرکز سے بات سوچیں، اس ورکشاپ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئے، تو میرے خیال میں یہ گفتگو ایک نتیجہ خیز انٹرویو پہنچ سکتی ہے. اور پھر بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری نصرت و مدد ہوتی ہے، اور جب اس کی نصرت و مدد ہوتی ہے تو پاسا کیسے پلٹتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. حالات ضرور بد سے بدتر کی طرف چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بنصر اللہ ینصر من یشاء، اس کی نصرت و مدد ہو تو ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. ممکن اس کی نصرت آنے والی ہو اور اس کے